بیلز پالزی اور ویسٹیبولر شونوما کے مریضوں میں چہرے کے نروز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نقصان کس حد تک ہے اس کا اندازہ ان کے چہرے کی ایسیمیٹریز ڈٹرمن کر کے کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کلاسیفیکیشن کو ایکسپلین کریں گے، ہاؤز براکمین گریڈنگ سسٹم۔ ایک مکمل صحت مند انسان کا گریڈ 1 ہوتا ہے۔ ان کا اپنے چہرے کے مسلز پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ اپنے ماتھے، منہ اور آنکھوں کے مسلز کو بنا کسی ایشو کے آسانی سے حرکت دے سکتے ہیں۔ مائلڈ ڈسفنکشن کے مریضوں کو گریڈ 2 اسائن کیا جاتا ہے۔ ریسٹنگ پوزیشن میں ان کا چہرہ نارمل اور سیمیٹریکل دکھتا ہے۔ بھووں کو اٹھا کر ان کے ماتھے میں ایک حد تک موومنٹ آبزرو کی جاتی ہے۔ ان کا منہ مسکرانے پر سلائٹلی ایسیمیٹریکل ہو جاتا ہے اور یہ اپنی منیمل ایفرٹ سے بھی آنکھیں بند کر سکتے ہیں، لیکن ناک، گال اور منہ کے مسلز میں سنکینیسز یا انوالنٹری مسل پل یا اسپیزم جو کہ والنٹری موومنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ گریڈ 3 کے مریضوں میں ماڈریٹ ڈس فنکشن ہوتا ہے۔ ریسٹنگ پوزیشن میں ان کا چہرہ بھی سیمیٹریکل اور نارمل رہتا ہے، لیکن ان کے ماتھے کی موومنٹ کا لیول تقریباً آدھا ہوتا ہے۔ نتیجتاً چہرہ اے سیمیٹریکل ہو جاتا ہے اور اسی طرح آنکھیں بھی ہائی ایفرٹ کے ساتھ ہی مکمل بند کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سنکینیسس بھی زیادہ واضح ہوتا ہے۔ حرکت کرنے پر چہرے کے دونوں طرف واضح لیکن ڈسفگرنگ ڈفرینس نہیں ہوتا۔ گریڈ 4 میں زیادہ سیریس ڈسفنکشن ہوتا ہے۔ یہ بھی نارمل فیشل سیمیٹری ہوتی ہے ریسٹنگ پوزیشن پر، لیکن دوسرے انڈیکیٹرز خراب ہوتے ہیں۔ ماتھے میں کوئی موومنٹ نہیں ہوتی اور منہ بھی اے سیمیٹریکل ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو مشقت کے بعد بھی مکمل بند نہیں کیا جا سکتا۔ سنکینیسس بھی خطرناک حد تک بڑھ کر چہرے پر واضح ڈسفگرنگ ایسیمیٹری اور کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ اگلا گریڈ 5 میں سیویئر ڈسفنکشن والے مریض آتے ہیں۔ ریسٹنگ پوزیشن بھی ان کے چہرے میں ایسیمیٹری ہوتی ہے۔ ان کا ماتھا بھی مفلوج ہوتا ہے اور منہ میں بھی معمولی حرکت ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں آدھی کھلی رہتی ہیں۔ فیشل مسلز میں انتہائی کمزوری ہونے کی وجہ سے سنکینیسس بھی نہیں ہوتا اور یہ مریض مشکل سے چہرے کو حرکت دیتے ہیں۔ اور گریڈ 6 کے مریض مکمل فالج کا شکار ہوتے ہیں۔ چہرے کے کمزور حصوں پر کسی قسم کی بھی حرکت نہیں ہوتی، نہ ماتھے پر، نہ منہ پر اور نہ آنکھوں میں۔